علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس نے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی آج ہم اس سلسلے کی آخری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم نے اس طویل سلسلے میں جتنی بھی پریڈکشنز کی آج ہم ان کو کنکلوڈ کریں گے. آئیے جانتے ہیں زید صاحب کہ آج لاسٹ ایپیسوڈ میں وہ ہمیں کیا بتائیں گے. جی زید صاحب. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشنز کی، یہ واضح ہم کر دیں بات کہ یہ نہ تو علم نجوم کے تحت ہیں، نہ یہ وہ حساب کتاب اس قسم کا ہے کہ جس طرح نجومی کرتے ہیں. یہ ایک اللہ کے ولی کی ایک درویش کی فراست ہے، اس پر الہام ہے، اس کا وہ ویژن ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دکھایا اور بتایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کی خوشخبریاں، بشارتیں اور آنے والے واقعات کے بارے میں امت کو خبر دی ہے، اور ہمارے تمام بزرگوں نے بھی. یعنی جو مسلمان تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بزرگوں کو کہیں خواب میں، کہیں مشاہدے میں، کہیں الہام کے ذریعے اللہ نے ان کی روحانی بلندی کے مطابق ان کو ان خبروں سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جا کے بیدار کریں، آگاہ کریں، خوشخبریاں دیں. اور یہ باتیں صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہیں، بہت بزرگوں نے کی ہیں. ہم آج نعمت اللہ شاہ ولی کو کنکلوڈ بھی کریں گے اور اس کو یہ دیکھیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی ہیں وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز یا نعمت اللہ شاہ ولی کے کہے سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، کنٹرڈکٹ کرتی ہیں یا عین اس کے مطابق ہیں. ہمارا ریفرنس اور بینچ مارک حضور کی احادیث مبارکہ ہے. جو بات حضور کی حدیث کے مطابق ہوگی ہم قبول کر لیں گے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور جو حدیث سے مخالفت کرے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. نعمت اللہ شاہ ولی نے ویسے تو زمانے کے بالکل آخری حد تک بہت زیادہ پریڈکشنز کی ہیں، جس کے اندر دجال کی آمد، اس کے بعد ایک بہت بڑی آرماگیڈن، ایک بہت بڑی جنگ جس کے اندر، جس کو ہرمجدون کہتے ہیں، جس میں بے انتہا انسان مارے جائیں گے. آخر میں جا کے وہ انگلستان اور امریکہ کی تباہی کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور ایک بہت سلسلہ ہے طویل عرصے تک جس کے بارے میں انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس تک نہیں جائیں گے. ہم وہاں پہ رکیں گے کہ جہاں پر وہ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، انڈیا کیپچر کرنے کی بات کرتے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ آج کی دور کی جیو پالیٹکس بھی بلڈ اسی بات پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ریجنل کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنا کر انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک فائنل شو ڈاؤن ہوگا، کیونکہ باقی تمام ممالک سے تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس بات کے باوجود کہ بڑے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور بڑی دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، حکمران ہمارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ایک کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے تو پانی پت کی چوتھی، پانچویں، چھٹی لڑائی ہوتی ہے وہ. اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکے. جس طرح وہ پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ بلوچستان میں بغاوتوں کو برپا کر رہے ہیں، جیسے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے سندھ میں اور سرائکی علاقوں میں بغاوتوں کو برپا کر رہے ہیں، جیسے پاکستان کے نارتھ ایسٹ گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنے دہشت گرد داخل کیے ہوئے ہیں. اب کوئی امید اور چانس اس بات کا نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. تو جو الٹیمیٹ شو ڈاؤن ہونا ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ اس خطے کے مسلمان، غربستان کے مسلمان، مغربی پاکستان کے مسلمان مل کر ہندوستان کو فاتحانہ فتح کریں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فتح یاید شاہ غربستان بزور تیر و تیغ، قوم کافرہ شکست بے گماں پیدا شود. غربستان کا بادشاہ ہتھیاروں، طاقت اور تلوار کی زور پر ہندوستان فتح کرے گا، اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی کہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. یہ جو کشمیر بزور شمشیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے مجاہدین کی طرف سے، یہ بالکل درست ہے کہ کشمیر کا فیصلہ، ہندوستان کا فیصلہ بزور شمشیر ہوگا. اور جب یہ بات بالکل بات ہے جیو پالیٹکس کے لحاظ سے بھی اور ہمارے آج کل کے حالات اور نعمت اللہ کی پریڈکشنز کے لحاظ سے بھی، اگلی بات جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ جس وہ مسلمان، وہ مجاہد، وہ غربستان کا بادشاہ جو ہندوستان کیپچر کرے گا، اس کی حکومت 40 سال تک ہندوستان پر رہے گی. یعنی اس کا بہت طویل عرصہ، چاہے وہ خود ہو یا اس کا خاندان ہو، اس کے بیٹے ہوں، لیکن وہ ڈائنیسٹی جو ہے یہ باقاعدہ وہ ذکر کرتے ہیں. تا 40 سال ای برادر من دوران شہریار می بینم، اے میرے بھائی میں 40 سال تک اس بادشاہ کا حکمران، اس کا رول، اس کی حکومت دیکھتا ہوں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اقتدار کا جو حلقہ ہے، یعنی وہ ڈائنیسٹی جو ہے، چاہے وہ یا اس کا بیٹا یا اس کی فیملی والے یا وہ حکومت جو قائم کی جائے گی، 40 سال تک وہ اس کو رول کریں گے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک فیسنیٹنگ، اور یہ حدیث شریف سے جب ہم آپ کو ریلیٹ کر کے دکھائیں گے تو یو ول بی امیزڈ ایٹ دس. نعمت اللہ کہتے ہیں غلبت الاسلام باشر تا چہل در ملک ہند بعد از دجال ہم از اصفہان پیدا شود. اسلام کا غلبہ ہندوستان میں 40 سال رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا.
یعنی دجال کے ظاہر ہونے کا ٹائم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کیپچر ہونے کے بعد دجال وہاں سے ظاہر ہوگا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از برائے دفاع دجال می گویم شنو عیسیٰ آئد مہدی آخر الزماں پیدا شود، کہ پھر دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے. رائٹ. یعنی یہاں پر ہم رک جائیں گے، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. کیونکہ نعمت اللہ اس کے بعد بتاتے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بڑے بڑے آرماگیڈن اور بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے، لیکن ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم رک رہے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ کہ جو انڈیا کیپچر کرنے کی بات ہے. رائٹ. اب یہ دیکھیے نعمت اللہ کے مطابق انڈیا کیپچر کیا جائے گا، ہندوستان ماشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا، اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. اور پھر یہ فوج جب دیکھیے اس کے بعد دجال ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جو مسلمان فوج ہے پھر یہ پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی. ایگزیکٹلی. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیئنگ. اب آئیے اور اس کے بعد نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش باش نعمت اللہ اسرار حق مکن فاش. اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے راز مت کھولو. اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹی سی کہ ساری باتیں تو کھول چکے ہو، اب چپ ہو جاؤ. یہاں پہ نعمت اللہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم سپورٹ کس طرح کریں گے؟ احادیث شریف سے. یہاں پر غیر معمولی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو احادیث کی وہ کتابیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں، جو آخری دور سے متعلق ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں. ہم چند احادیث یہاں کو، یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی سب کے لیے کہ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نعمت اللہ نئی باتیں کیا کہیں. بالکل آپ ایگزیکٹلی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے. یہ حدیث حضرت صفوان بن عمر سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں پکڑ کر جکڑ کر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. جب یہ پلٹیں گے واپس آئیں گے یہ مجاہدین تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے. اب دیکھیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا ہے، ہندوستان کیپچر ہونے کے کتنے سال کے بعد ہوں گے، لیکن واقعے کا سیکوینس ایگزیکٹلی وہی ہے. بالکل سیکوینس وہی ہے کہ پہلے ہندوستان کیپچر کیا جائے گا، پھر یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے فلسطین جائیں گے یا دجال ظہور ہوگا. اس کو مور ڈیٹیل میں یہاں پر ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو نعمت اللہ شاہ ولی فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے، یہ جو حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین اس ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے. یہ بالکل ذکر انہوں نے کیا تھا، بیڑیوں کا بھی انفیکٹ کیا، بیڑیوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے، یعنی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. وہ ایگزیکٹلی وہی سیکوینس ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی اور ہم واپس پلٹے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. یا رسول اللہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی خواہش تھی کہ شاید ان کی زندگی میں یہ ہو اور وہ ہندوستان کیپچر کریں، پھر واپس پلٹیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ان کو بتائیں کہ میں حضور کا صحابی ہوں. اس راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی اس بات پر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا بہت مشکل یعنی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا یہ. اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے. حضرت صوبان سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں دو ایسے گروہ ہوں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کر دیا جہنم کی آگ سے. ایک گروہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا. اب یہ باتیں دیکھیے، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ احادیث مبارک ایگزیکٹلی وہی بات احادیث میں جو آئی ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کی 100. And that is why we say کہ نعمت اللہ کو we take it very seriously and we need to build on the basis of the spiritual intelligence. ہمیں اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے. اگر آپ مسلمان دنیا میں اس بات کو عام کر دیں کہ ہندوستان کی فتح کرنے میں اجر ہے، ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے میں اجر ہے، یہ امت مسلمہ کا بدترین دشمن ہے. یہ مسلمانوں کا بھی، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سینٹرل ایشین ہوں، جو بدترین دشمن ہنود اور یہود، دا زائنسٹ آف بوتھ ایکسس،
دی جوئش زائنسٹ اینڈ ہندو زائنسٹ. یہ وہ جو انسانیت کی بھی دشمن ہے، اپنی قوم کے دشمن بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی دشمن ہے. ان سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے، ان سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں اجر نہیں ہے، ان کو کیپچر کرنے میں، کیونکہ آپ کو رزلٹ پتا ہے اس کا، اور ہمیں رزلٹ بھی معلوم ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی ان کے ساتھ دوستی ہماری نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی. اس سارے راز کے لیے، اس سارے کھیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ملک کو سینٹر آف گریوٹی کے طور پر بنایا ہے وہ پاکستان ہے، نو ڈاؤٹ. اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ہم نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے نہیں کر رہے، یعنی ہم اب کچھ بزرگوں کے حوالے سے بات کریں گے جو آج کل کے کنٹمپرری ہیں، ہمارے آس پاس کے ایسے اسٹیبلش اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ نہیں کی جا سکتی، جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے ماشاءاللہ آج بھی پاکستان میں جن کا بے انتہا فیض جاری ہے، جو وقت کے اولیاء ہیں مختلف ڈیوٹیوں پہ، مختلف جگہوں پہ، لیکن سب کے سب اس روحانی دنیا سے کنیکٹڈ، اللہ کے رازوں میں صرف راز جاننے والے، اللہ خود وہ بندے جو خودی کے ترجمہ بھی ہیں، خدا کے رازدار بھی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے مختلف ڈیوٹیز پہ معمور کیے جاتے ہیں اس روحانی نظام کو چلانے کے لیے، ان بندوں میں ایک بہت ہی نیک مبارک وجود صوفی برکت علی صاحب کا ہے. رائٹ. ان کی یہ کتاب بھی ابھی لیٹسٹ شائع ہوئی ہے، محب پاکستان کے نام سے، یعنی لور آف پاکستان، پاکستان سے پیار کرنے والے. محب پاکستان. صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد کے پاس سمندری روڈ پہ دارالاحسان کے نام سے آپ کا ایک مقام ہے، وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے. صحیح. اور جو فیض آپ کا کس دور میں ابھی 91-92 میں انتقال کیا، ابھی لیتے. رائٹ رائٹ رائٹ. اور اتنا خوبصورت فیض ان کا پھیلا، اور ان کے بارے میں تو دشمن بھی کہتے ہیں، ان کے مخالفت کرنے والے بھی کہ اللہ کے ولی فقیر درویش. صوفی برکت علی صاحب کے ہم الفاظ آپ کو سناتے ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور ان کے تمام جن سے وابستہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے، دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہیں ان کے الفاظ، کہتے ہیں کہ دیوانہ کے جنگل میں دن کے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. اقوام متحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں. ان کو 91 میں آپ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ بندے پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا میری نہیں، میری نہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری صدا نہیں ہے. یہ بھی پوئٹ تھے، انہوں نے شاعری بھی تھوڑی سی کی. یہ صدا میری نہیں، میری نہیں، یہ تو ہے منشائے رب بالیقین، یعنی میرے رب کی یہ منشا ہے اور یقین سے میں بات کر رہا ہوں. بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں، میں الک نگری میں ممتاز مفتی الک نگری میں بابا جی کو کوٹ کرتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب کو کہتے ہیں کہ لوگوں جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ UNO کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں. اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا. یعنی اتنا بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پہ تھوکنا. ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شے ہے، کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری دور کا یہ عروج کرنا ہے مسلمانوں کا، اس کا مرکز پاکستان ہے. یہ 27 رمضان المبارک کو بننے والا یہ ملک جس کے نام کا مطلب مدینہ طیبہ ہے، پاکستان کا مطلب جو مدینہ طیبہ ہے، جو مدینہ طیبہ ثانی ہے، جو 40-50 لاکھ شہداء کے سائے میں بنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے قائم کیا گیا، خاص کرم سے قائم رکھا گیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اتنی بڑی روحانی دنیا اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے متعین کی گئی ہے. جو فیصلے کر دیے گئے، اب صرف یہ ہو رہا ہے کہ کون خوش نصیب ہوگا، کون بد نصیب ہوگا، کون اس ملک کو نقصان پہنچائے گا. خشفاق احمد صاحب اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزے سے بنی تھی، نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھی، اور جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اس قوم کو ہی تباہ کر دیا گیا، اور جس نے اس اونٹنی کی عزت کی اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو بچا کے رکھا. پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح. خوبصورت مثال دی انہوں نے. اور اس پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نسلیں تباہ و برباد، اور اس پاکستان کی حفاظت میں ایک اینٹ رکھنے والوں کے 100 گنا معاف. رب نے کرم اس پر کرنا ہے. دیکھیے جب بات ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے فیصلوں کی، جب لتفتحن القسطنطنیہ کی بشارت دے دی گئی کہ قسطنطنیہ لازمی فتح ہوگا، وہ امیر بھی جنتی ہے، وہ فوج بھی جنتی ہے جو اس کو کیپچر کرے گی، تو فوج میں تو گناہگار اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ میں، اس موقع پہ، اس جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے سارے گناہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مشن بہت بڑا ہے. اسی طرح غزوہ ہند کے حوالے سے فرمایا جو بھی سارے کانفلکٹ ہیں پاکستان بننے کے بعد، چاہے وہ 1948 کی کشمیر کی جنگ ہو، چاہے ہمارا 65 کی وار ہو، چاہے 62 کا رن آف کچھ کا مارکا ہو، چاہے 71 میں ہمارا کرائسس ہو، پھر کارگل کا کانفلکٹ ہو، پھر آندھا آنے لائن آف کنٹرول کی جھڑپیں ہوں، ایوری تھنگ ہو رہا ہے. یہ غزوہ ہند کی تیاری ہے. اس میں شریک ہونا، اس میں اجر حاصل. علماء کی تو یہ بھی رائے ہے کہ ہندوستان سے ہر جنگ کرنا غزوہ ہند کا اجر رکھتی ہے.
every engagement with the Indians, with the Hindu Zionists, کیونکہ یہ ایونٹس جا اسی طرف رہیں. تو ہمارے وہ تمام سپاہی اور فوجی جو لائن آف کنٹرول پہ آج کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند میں شریک ہیں. ہمارے وہ تمام سولجرز جو تمام ہمارے F-16 فائٹر پائلٹ, ہمارے وہ سب مرینز کے ہمارے کرو اگسٹا 90B کے جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف, وہ غزوہ ہند میں شریک ہے. وہ تیاری کر رہے ہیں اس بڑے کانفلکٹ کے لیے, اس بڑے شو ڈاؤن کے لیے جس نے آنا ہے. اس غیر خوش نصیبی کو تو دیکھو کہ جو اس پاکستان کے نصیب میں دے دی گئی ہے اور ہماری آرم فورسز کو دے دی گئی ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس آرم فورسز سے اللہ کتنا بڑا کام لینے جائے گا. وجہ ہم آپ کو ایک واقعہ اور سناتے ہیں. دیکھیے, اس سے پہلے ممتاز مفتی الک نگری میں تو اس طرح کی الک نگری میں تو ممتاز مفتی نے کمال ہی کر دیا ہے. مطلب وہ ایک ایسی دنیا کو ممتاز مفتی کی ڈیوٹی کچھ لگی تھی. کچھ 4-5 دوست تھے. اشفاق احمد صاحب تھے, قدرت اللہ شہاب تھے, ممتاز مفتی تھے, واصف علی واصف تھے, ابن انشا تھے. صحیح. اس میں ابن انشا تو چپ رہے, وہ تو انشا جی اٹھو اب کچھ کرو, اس شہر میں جی کو لگانا کیا پہ, انہوں نے اپنا آپ کو چھپا گئے. بالکل تھے بڑے ہوشیار لیکن چھپا گئے. لیکن ممتاز مفتی, اشفاق احمد اور قدرت اللہ شہاب اور ان کے ساتھ جو خاتون ہیں بانو قدسیہ, یہ رازدار لوگ ہیں, پر اسرار لوگ ہیں. ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. اس میں سے سارے گزر چکے ہیں, بانو قدسیہ باقی ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. اور یہ رازدار لوگ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو امپلیمنٹ بھی کرتے تھے, بیان بھی کرتے تھے. قدرت اللہ شہاب کی اتنی بڑی ڈیوٹی تھی. اشفاق احمد صاحب کی عزت کون نہیں جانتا اس معاشرے میں. اشفاق احمد صاحب قدرت اللہ شہاب کی کتنی عزت کرتے تھے, اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر 15 دن کے بعد لاہور سے چلتے تھے, راولپنڈی آ کے قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹتے تھے. سر, دس از دا لیول آف ریسپیکٹ دیز ٹو فرینڈز ہیڈ ود ایچ ادر. ٹرولی امیزنگ. اشفاق احمد صاحب قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹتے تھے آ کے. یہ ریسپیکٹ محبت لیول ہے بالکل. اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب کی جو روحانی ڈیوٹی تھی وہ اشفاق احمد رازدار تھے اس کے. اور ممتاز مفتی بھی. ممتاز مفتی کی کتاب الک نگری اور لبیک 2 کتابیں پڑھنے والی کتابیں جس میں انہوں نے راز کھول کے رکھ دیا. اگر آپ نے قدرت اللہ شہاب کا اصل راز دیکھنا ہے تو بانو قدسیہ کی کتاب مرد ابریشم دیکھیے. مرد ابریشم بانو قدسیہ نے کتاب لکھی ہے, ا فیسنیٹنگ بک, جو کہ قدرت اللہ شہاب کے راز کھولتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کے لوگ ختم نہیں ہوتے, آج ان کے یونیفارم بدلے ہوئے ہیں. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو یہ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں. یہ آپ کے آس پاس ہیں, تلاش کرنے پڑتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. الک نگری میں ممتاز مفتی بڑا خوبصورت فیسنیٹنگ ایک واقعہ لکھتے ہیں, ہم پڑھ کے سناتے ہیں. ممتاز مفتی عطیہ نامی ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انتہائی نیک پڑھی لکھی پاکیزہ خاتون کو آنے والے حالات کے بارے میں الہام ہو جایا کرتا تھا. سیر تھی, آگے والے حالات کو دیکھتی تھی. جس طرح علامہ اقبال سیر تھے, اسی طرح یہ عطیہ کے بارے میں. ایک دن عطیہ بڑے موڈ میں تھی, کہنے لگی کہ پورے آسمانوں پہ چراغاں ہیں, خوشیاں منائی چلی جا رہی ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں, اور مسلمانوں کے عروج و ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے. اور یہ دور, یہ بات جو کر رہی ہیں 1971 سے پہلے کا ہے, یعنی یہ واقعہ جو لکھا گیا 71 سے پہلے کا ہے. اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہونے والا ہے. عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا, مرکز پاکستان بنے گا. عطیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں ایک کالا جھنڈا لگا ہوا ہے. جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا. اس کی داڑھی ہے, آنکھیں سبز ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی. ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, کشمیر ہمیں مل جائے گا, پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی, ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے. پھر عطیہ کہتی ہیں کہ نشت ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی, آج ہو یا 40 سال بعد ہو, پاکستان اس عروج کا مرکز ہے. الک نگری میں ممتاز مفتی اس پورے گفتگو کو کوٹ کرتے ہیں. اور دین اگین ایک واقعہ اسی حوالے سے ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا, جو ممتاز مفتی اگین کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ پوسٹ کر دیا گیا تھا ایز این ایمبیسڈر. تو ہالینڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر ہم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو ممتاز مفتی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں کبھی نہیں گئے, کیا راز ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو حضرت بری امام کے بارے میں لکھی ہوئی, یا ان کے اوپر لکھی ہے, انہوں نے لکھی ہوئی ہے, ایک ہاتھ سے لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مخطوطہ ہے, ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ, جس میں حضرت بری امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں پر آنے والے وقتوں میں ایک بڑا شہر آباد ہوگا. ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا. حضرت بری امام تقریباً 1750 1760 کے ہیں, 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے. اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں, اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل, اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں, پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے. اور
یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الگ نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا. پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے. ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے. ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے, فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی, ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا, اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے, مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا, جو رائز کرے گا مسلمانوں کی جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا. ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے, شوقِ ترکمانی, ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا, اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے. حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود, جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا, 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی, جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی, لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا, اور حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے, 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے, پھول اس میں نکلیں گے, اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے, بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرس, جو پاکستان 1947 میں جو بنتا ہے. اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے. عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ شاہ کی قبر کے پیچھے دفن ہے, اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر, اور جنہوں نے 70 سے زائد حج کیے تھے, اور آج بھی ان کے خلفاء, ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں, جو عینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے. اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں, رابطے بھی ہیں ان سے, تعلق بھی ہے, لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سینوں میں ہیں, اور لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں نے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بہت پہلے دی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ نے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے. شاہ ولی اللہ 1757 کی اسی دور میں. پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے, لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے, آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اب دیکھیے, دس برنگز اس ٹو دی کنکلوژن, دی الٹیمیٹ کنکلوژن. یہاں پر بھی ہم قدرت اللہ شاہ کو کوٹ کریں گے. پاکستان آج جو ملک ہے, ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں, نیوکلیر اور میسائل پروگرام پہ خرچ کر رہے ہیں, ڈیفنس کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے, فوج کو توڑ دینا چاہیے, چھوٹا کر دینا چاہیے, فوج بجٹ کھا جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اوپر خرافات مسلط کرنے کی میسو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فوج کرپٹ ہے, فوج کے ادارے خراب ہیں. اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کوٹ دس ہے. قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں, ڈیٹ یاد رکھیے گا, 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراسے میں ایک صاحب سے ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے. ان کا ملک روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا, وہ اس بات پہ سخت ناراض تھے. ایسٹرن یورپ کا کوئی صاحب تھا, انگریز عیسائی ہوگا ظاہر ہے. اس نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ گو کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن بعض باتوں میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں ایک ہی پالیسیز اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے پوچھا مثلاً, انہوں نے کہا مثلاً پاکستان. میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی, قدرت اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وضاحت کرتے ہیں, یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے. یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو. روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے. یاد رکھیے 1959 کی بات ہو رہی ہے, 79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے اور وہ بالکل افغانستان سے وارم واٹرز کی طرف جا رہے ہیں. 20 سال پہلے یہ باتیں سب کو پتا تھی کہ پورا گیم پلان کیا بلٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ضروری ہے. ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. یاد رکھیے گا, یہ ایسٹ یورپین 1959 میں کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے کفر کو, چاہے وہ روس ہو, امریکنز ہو, انڈینز ہو, اسرائیلیز ہوں, ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے. ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پوٹینشیل, پاکستانی آرم فورسز. اس وقت مڈل ایسٹ میں بھی ہماری وجہ سے امن اور استحکام ہے, اور اس خطے میں بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی خطے میں اگر پاکستان کے آرم فورسز کو آپ نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہے نہ ہندوستان کو روکنے والا. 1959 میں ایسٹ یورپین ہے, وہ کہتا ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے. امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. یاد رکھیے یہ بات ایسٹ یورپین کہہ رہا ہے 1959 میں قدرت اللہ شہاب کو.
ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج اور قوم کا پوٹینشیل کیا ہے, کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ایئر فورس ہے, پاکستانی نیوی ہے, پاکستانی قوم ہے. عالم اسلام نے اپنی تمام تر فساد اور ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک پاکستان جیسا باقی بچ جائے. اس کے علاوہ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. 59 میں جب انڈیا پوری طرح روسی کیمپ میں تھا اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکنز کوشش کریں گے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں, جو آج دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج روس, امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں. اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا ان تینوں ملکوں کا بنیادی نصب العین ہے. قدرت اللہ شہاب کو یہ بات 1959 میں ایسٹ یورپین بتا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری مسلح افواج کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے, اسلحہ بھی روکیں گے, ملک کے اندر بھی پالیسیز ایسے بنائیں گے, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ بھی پھیلائیں گے. جاری ہے. پھر ان صاحب نے کہا, قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کا اگر فروغ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا, افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی روس کی قید سے نکلنے میں آسانی رہے گی. یعنی اسلام ہی ایک فورس ہے, اور یہ 1979 کے بعد کی جنگ نے دکھا دیا کہ مسلمان مجاہدین نہیں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. لہذا قدرت اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر جذبہ حب الوطنی نہیں چاہیے, ہم کو یہاں پر ایک جنون چاہیے, ایک عشق چاہیے, ایک دیوانگی چاہیے. قدرت اللہ لکھتے ہیں اور اسی میں پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے. دیکھیے ہم یہاں پر اپنے اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ قدرت اللہ 1959 میں جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے ایک عشق اور ایک جنون کی ضرورت ہے. یہی ہمارا سلوگن بھی ہے, پاکستان ایک عشق ایک جنون. ہم نے یہ جو ساری ڈائمینشن ڈسکس کی ہیں, ہم نے جیو پالیٹکس بھی ڈسکس کی, ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ڈسکس کیا, ہم نے اسپرچل انٹیلیجنس بھی لی, اور تمام بزرگوں سے لی, صرف ایک سورس کو نہیں لیا. احادیث مبارکہ سے شروع کر کے آج کے دور کے جو فقراء اور اولیاء اور بزرگ اللہ کے صاحب بصیرت افراد, ان تمام نے جو کچھ کہا ہے پاکستان کے حوالے سے, ہم نے اس کا ایک ٹکڑا اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ایک شاندار تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے, ایک ہسٹورک مومنٹ, ایک میمتھ پروپورشن میں تاریخ لکھی جا رہی ہے, ایک امیزنگ ڈائنمکس ہیں جو فورسز ہیں شفٹ کی جا رہی ہیں کائنات میں. ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. علامہ اقبال اس کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے, علامہ اقبال اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بنیاد متعین کی تھی اور آنے والے دور کی ڈائریکشن, سمت اور آئیڈیالوجی دی تھی. پاکستان بنایا, قائد اعظم دیے, امت کو بیدار کیا. ان کا کلام آج بھی اس امت کو ریوائو کرے گا عروج پہ لے جانے کے لیے. وہ ہمارا ایک الگ مشن ہے جس کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائو کرنا. لیکن آپ جب تک کہ پاکستان کے رول کو نہیں سمجھیں گے, جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قیامت تک کی آنے والی دنیا میں اللہ نے پاکستان کو سینٹر آف گریوٹی بنایا. یہ ملک سیکرڈ ہے, یہ مدینہ ہے. اس ملک کی خاطر جان مال عزت آبرو قربان کرنا سستا سودا ہے, اس پر کبھی کمپرومائز مت کرنا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ اس ملک میں اعلیٰ ترین شاندار قیادت آنے والی ہے. یہ جو حکمران یا وہ لوگ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی شہوت کے لیے, یا اپنی خواہشات نفس کے لیے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, بدنصیب لوگ ہیں. یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے. ان میں اگر ذرا بھی ہوش ہے تو توبہ کریں, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے, ورنہ ان کو رون دیا جائے گا اسی طرح جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کو روندا گیا تھا جنہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پاکستان کی حفاظت میں, اس کے دفاع میں جان مال عزت آبرو قربان کرنے والے ہیں, جو غزوہ ہند میں جن کا نام لکھا جائے گا, جو حضور کی بشارت کے مطابق شہید ہوں گے تو افضل الشہداء ہوں گے, اور اگر بچ گئے تو جہنم کی آگ سے آزاد غازی ہوں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا نصیب ہے. بہت شکریہ زید صاحب. آئی تھنک آج جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اتنی پازیٹیو ہیں کہ ایک وہ پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو امیج, اسپیشلی جو یوتھ کو ایک وہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے, وہ ذہن سے آج نکل گیا میرے خیال سے. اینڈ دس از سو فیسنیٹنگ, ایون آئی مائی سیلف فیل لائک بیکم اے پارٹ آف غزوہ ہند. تھینک یو سو ویری مچ زید صاحب. ویورز, آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت فیسنیٹنگ ہوگا. ہم نے اس میں بہت سارے واقعات پورے سلسلے میں ڈسکس کیے نعمت اللہ شاہ ولی کے. اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گی کہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کی تاریخ, جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس سنہرے مستقبل کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ براس ٹیکس میں اگلے مزید سلسلے جو ہے ان کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہوں گے وہ ایک چھوٹا سا ہم سیکرٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.